ایک شخص کھجوروں کا بڑا شوقین تھا۔ دن پر درختوں پر چڑھ کر کھجوروں کو توڑنے اور کھانے کی فکر میں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اسے ایک دفعہ کافی اور اونچا درخت دکھائی دیا۔ اس پر کافی بڑے بڑے گچھے بھی لگے ہوئے تھے۔ اندھے کو اور کیا چاہیے، دو آنکھیں، اسے من کی مراد مل گئی اور وہ گلہری کی طرح درخت کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ جی بھر کے کھجوریں کھائی اور پھر گھر کے لیے جمع کرنے لگا۔ مقصد پورا ہوا تو پیڑ سے نیچے اترنے کی ٹھانی، لیکن یہ کیا، جیسے ہی نیچے نظر کی ہوش بہتا ہو گیا۔ پیشانی پر پسینے کی بوندیں نظر آنے لگی، ہاتھ پیر تر ترانے لگے۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اتنے اونچے پیڑ پر چڑھ چکا ہے۔ اب کیا کرے؟ وہ آج سے پہلے کبھی اتنے اونچے پیڑ پر نہیں چڑھا تھا۔ اس نے رونا دھونا شروع کر دیا، چلایا کہ یا اللہ میری حفاظت کر، مجھے خیریت سے نیچے اتار دے۔ اگر میرا ہاتھ چھوٹ گیا اور میں نیچے گر پڑا تو آج میری زندگی کا آخری دن ثابت ہوگا۔ وہ روتا رہا اور اللہ سے دعائیں کرتا رہا، یا اللہ میری مدد فرما، ایسا مت ہونے دینا، یا اللہ مجھے بچا لینا، یا اللہ اگر آج میں خیریت سے نیچے اتر گیا تو پورے 500 روپے کی نیاز پیش کروں گا۔ یہ میرا وعدہ رہا۔ اس وعدے نے اس میں کچھ ہمت پیدا کی اور وہ دھیرے دھیرے سے نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگا۔ آدھی دوری پار کی تو خوش ہونے لگا، دل کی دھڑکن میں اضافہ ہوا، پیشانی کا پسینہ خشک ہونے لگا۔ اب اس نے جو زمین پر نظر ڈالی تو زمین کافی نزدیک دکھائی دی۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ میں ایسے ہی مرا جا رہا تھا، یہ اتنا زیادہ خطرے کی بات تو نہیں تھی کہ 100 روپے کی کھجور دے کر 500 روپے کی نیاز کا وعدہ کر لیا۔ خیر پھر بھی نفع اور نقصان میں برابر والی بات پر عمل کر لیتے ہیں۔ 200 ٹھیک رہیں گے۔ اگر میں خیریت سے نیچے اتر گیا تو 200 روپے کی نیاز پیش کروں گا۔ یہ میرا وعدہ رہا۔ جیسے جیسے وہ نیچے اترتا جا رہا تھا تو اس کے وعدے میں بھی کمی آتی جا رہی تھی، اور یہ وعدہ دوری گھٹتے گھٹتے پوری طرح گھٹ کر 0 میں تبدیل ہو گیا۔ زمین پر پیر رکھتے ہی اس نے پیڑ کی طرف دیکھا اور ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، پیڑوں پر میں نہ جانے کتنی مرتبہ چڑھ چکا ہوں اور کتنی مرتبہ اتر چکا ہوں، پتہ نہیں میں آج اتنا کیوں ڈر گیا تھا۔ یہ تو خطرے جیسی بات تو نہیں تھی۔ اور پھر اپنے ہاتھوں کو ملتا اور صاف کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ نیاز سے بے نیاز تو وہ ہو ہی چکا تھا۔ محترم ساتھیو،
ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے، جب کوئی مصیبت سر پر پڑتی ہے تو بہت عاجزی اور انکساری سے اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں، اور جب مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کو بلا دیتے ہیں۔ جس اللہ کو ہم مصیبت میں یاد کرتے ہیں، اگر خوشی میں بھی اسے یاد کر لیا کرے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ضرورت کے وقت اللہ کو پکارنے والا دونوں صورتوں میں اللہ کو بھول جاتا ہے، ضرورت پوری ہونے پر بھی اور ضرورت پوری نہ ہونے پر بھی۔ اسی لیے اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔